رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں صنعت کو ہر ممکن مراعات فراہم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ایک اجلاس میں وزرائے اعلیٰ نے کورونا وائرس کے باعث رکی ہوئی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے NCOC کی تجویز کردہ نیگیٹو لسٹ پر اتفاق کیا ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے جعلی آپریشن کے دوران 4,97,000 ایکڑ علاقے پر ادویات کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں آج ایک ہی دن میں 13 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں صنعت کو ہر ممکن مراعات فراہم کرنے، نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے اور معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آئندہ بجٹ کے اہداف پر غور کرنے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ متاثرہ شعبوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ امداد فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وبا نے معیشت کے استحکام اور مضبوطی کی طرف کوششوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عالمی کمزوریوں کے باوجود تجارت اور صنعت کی امداد اور کورونا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے غیر معمولی اقتصادی پیکج فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری سرکاری اخراجات میں کٹوتی کے عمل کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں سمیت ہر سطح پر تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن سے معیشت کے مزید شعبوں کو بتدریج کھولنے کے لیے ضابطہ کار پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں پابندیاں نرم کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں سیاحت سال کے صرف چند ماہ کے دوران ہوتی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی حکومتوں سے کہا کہ وہ اس شعبے کو کھولنے کے لیے ضابطۂ کار تیار کریں۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ نے کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے باعث معاشی اور صنعتی شعبوں کی رک جانے والی سرگرمیوں کو دوبارہ اجازت دینے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تجویز کردہ نیگیٹو لسٹ پر اتفاق کیا ہے۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ نے ویڈیو لنک کے ذریعے NCOC اجلاس میں شرکت کی، جس کی صدارت منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نیگیٹو لسٹ پر رضامندی ظاہر کی، جس کا مقصد بند اقتصادی شعبوں کو ضابطۂ کار پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ کام کی اجازت دینا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ نیگیٹو لسٹ پر اتفاق ہے، تاہم اس میں تجویز کیے گئے ضابطۂ کار کے تحت ریستورانوں کو کھولنا ممکن نہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی نیگیٹو لسٹ کی حمایت کی۔ انہوں نے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی حالت زار کو اجاگر کیا اور اس سلسلے میں فورم سے معاونت فراہم کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی نمائندگی پارلیمانی سیکرٹری نے کی، جنہوں نے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ضابطۂ کار پر عمل درآمد کروانا صوبے میں بڑا چیلنج ہے، لہٰذا موجودہ وبا کے دوران اسکولوں کو کھولنا ممکن نہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان نے بھی مجوزہ نیگیٹو لسٹ پر اتفاق کیا اور کہا کہ گلگت بلتستان نے پہلے ہی وہ شعبے بند کر دیے ہیں جن کی نشاندہی لسٹ میں کی گئی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ قومی اور سیاسی قیادت نے اجلاس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بننے اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے بغیر روزی کمانے کے حق اور ضابطۂ کار پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سزا دینے پر اتفاق کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج قوم کی حمایت سے مضبوط فورس ہے۔ وہ دورے کے دوران کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں جیٹکی سے خطاب کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ طور پر باصلاحیت فوج امن کی ضامن ہے۔ عالمی بینک پاکستان کو ملک میں ماحولیاتی آلودگی، جنگلات کی کمی اور موسمیاتی تغیر کے خطرات سے نمٹنے کے لیے 18 کروڑ 80 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔
اس حوالے سے معاہدے پر دستخط کی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے کہا کہ موجودہ حکومت جنگلات میں اضافے اور متنوع جنگلی حیات کو محفوظ بنا کر مجموعی ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے امید ظاہر کی کہ نئے اقدامات حکومت پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دے کر پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مزاحمت اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے جاری آپریشن کے دوران اب تک 4,97,000 ہیکٹر اراضی پر ادویات کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق حکام نے 3,50,000 ہیکٹر کا سروے مکمل کر لیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹڈی دل کے حملوں کا نشانہ بننے والے 4,900 ہیکٹر اراضی پر ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں آج ایک ہی دن میں 13 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 10 نوجوانوں کو ضلع پونچھ کے علاقے مہندر اور دیگر دیہات میں پرتشدد فوجی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk